گاؤں سے آیا ہوا مولوی پھر گاؤں جانا نہیں چاہتا، حافظ پھر واپس اپنے گاؤں جانا نہیں چاہتا۔ شہر میں بہت ہو گیا ہے پیسہ، دولت بہت ہے، علم بھی بہت ہو گیا ہے، ایک گھر کے اندر خدا عز و جل کی عبادت بھی کی جاتی ہے اور غیر کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ میرے پاس بعض میرے احباب آ کر بڑی درد مندانہ کیفیت ہمارے اضلاع کی ذکر کی ہے۔ شہر کے اندر تو مسجدوں پہ مسجدیں بن رہی ہیں، مسجدوں کے چھتوں پہ چھتیں ڈل رہی ہیں، میناریں لگ رہی ہیں، قالینیں بچھ رہی ہیں، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اضلاع کی مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہر کا رخ کر رہے ہیں، کاروبار کی خاطر، نوکری کی خاطر، اور کوئی گاؤں سے شہر آ جاتا ہے تو پھر گاؤں کو بھول گیا، خود آیا، اپنے بیوی بچوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، سب کو بلا کر کے یہاں رکھ دیا۔ ارے وہاں جو مسجد تھی، جو آباد تھی آپ کے سجدوں سے، آپ کے بچوں کے، آپ کے رشتہ داروں سے، آج ویران ہے۔ اور یہ شکایت اپنے نہیں غیر کر رہے ہیں، غیر مسلم برادران وطن کہہ رہے ہیں کہ ہم فجر کی اذان سے ہماری بیداری ہوتی تھی اور ہم کو یقین تھا کہ ہمارے پورے گاؤں میں تمہاری آواز اور اذان کی وجہ سے برکتیں ہوتی تھی، اور آج آ کر کے ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مل صاحب آپ ہمارے گاؤں کے لوگ جو شہر آ گئے ہیں ان سے آپ ایک بات کہیں، وہ نہیں آتے تو کم از کم اپنے نوکروں اور خادموں کو بھی جا کر مسجد آباد رکھے ہوں۔ اور ایک تو درد مندانہ بات عرض کرتا ہوں، ایک غیر مسلم فیملی تو کہتی ہے آپ بھیجائیے مسلمانوں کو، وہاں امام صاحب کو رکھے، مؤذن صاحب کو رکھے، ان کی تنخواہ ہم غیر مسلم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صرف اس شہر کے، ہندوستان کے اندر نفرت کی باتیں ہی سنے ہوگے، یہ بھی سنیے، اور اس کے اندر ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ شہر کے مدارس میں پڑھنے کے لیے دینی علماء آتے ہیں، نارمل طلبہ دینی مدارس کو آتے ہیں، پڑھ کر واپس اپنے گاؤں نہیں جاتے۔ دنیاوی تعلیم کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، پڑھ کر اپنے گاؤں کو نہیں جاتے۔ آپ کے اپنے گاؤں کا حق ہے، آپ کے اپنے اضلاع کا حق ہے، آپ جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں رمضان میں ایک راؤنڈ ماریے، جائیے، دیکھیے، وہاں کے اطراف والوں کو تعاون کیجئے، اس مسجد کو آباد کیجئے، وہاں پر کچھ دیر رکیے، ایک آدھ افطار ان کے ساتھ کیجئے۔ علماء سے بھی درخواست ہے، آپ کو آپ کے مدرسے میں لا کر کے داخلہ دلا دیا گیا، وہی گاؤں کے لوگ تھے، یہ سمجھتے تھے کہ آپ جا کر کے شہر کے مدرسے میں پڑھ کر واپس آ کر گاؤں میں دین کا کام کریں گے، ہمارے مسجدوں کی اذانیں اچھی ہوگی، نمازیں اچھی ہوگی، ہمارے بچے دین پڑھیں گے۔ اور قرآن نے حکم بھی دیا تھا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تم میں سے کچھ لوگ چنے ہوئے اپنے گاؤں، اپنے مقامات سے کیوں نہیں جاتے، جا کر پڑھ کر واپس کیوں نہیں آتے، جو آ کر کے اپنی قوم کو سمجھائے۔ تو پڑھ کے جانے کا حکم ہے تو واپس آنے کا بھی حکم ہے۔ افسوس ہے کہ گاؤں سے آیا ہوا عالم پھر گاؤں جانا نہیں چاہتا، گاؤں سے آیا ہوا مولوی پھر گاؤں جانا نہیں چاہتا، حافظ پھر واپس اپنے گاؤں جانا نہیں چاہتا۔ کون دیکھ بھال کرے گا؟ اور یاد رکھیے یہ گاؤں اور اضلاع ہے، شہر کے اندر تو ہم اختلافات میں پڑے ہیں، گاؤں کے اندر ارتداد بڑھ رہا ہے، مرتد ہو رہے ہیں لوگ، دین کو چھوڑ رہے ہیں لوگ، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں لوگ، ان کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جو گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، اور اگر شہر کے لوگ بھی ہیں، شہر میں بہت ہو گیا ہے پیسہ، دولت بہت ہے، علم بھی بہت ہو گیا ہے، کام کی ضرورت ہے تو وہ گاؤں اور کھیڑوں میں ہے، جہاں لوگوں کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا، جہاں قرآن کی آیتیں پڑھنے نہیں آتا، جہاں ایک گھر کے اندر خدا عز و جل کی عبادت بھی کی جاتی ہے اور غیر کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔